السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس تلک الایام نداولها بین الناس جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے قابل قدر اور قابل احترام بزرگوں، آج 15 اگست یعنی یوم آزادی ہے اور میں آج کی موجودہ جمہوریت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ اس وقت ہمارا آزاد ہندوستان اور اس کا اقتدار ایسے ہاتھوں میں ہے جو ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی اکثریت یعنی مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر سے جینے کی امنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ان میں احساس کمتری پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس ناپاک منصوبے کو انجام تک پہنچانے کے لیے وہ ذرائع ابلاغ کے تمام وسائل اور میڈیا پورٹلز کا بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں۔ فرضی چینلز اور زرخرید ہرکارے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان پر کبھی قرآن کے خلاف بکواس کی گئی، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی گئی، کبھی 3 طلاق کے اسلامی قانون پر ہرزہ سرائی کی گئی، کبھی رسول اللہ کے خلاف بھرم پھیلایا گیا، کبھی ہمارے پوروجوں کے نام پر آباد شہروں، آبادیوں اور سڑکوں کے نام بدلنے کی مہم چلائی گئی، کبھی ہمارے یونیورسٹی کے ٹاپر مسلم طلباء کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، پردہ، نقاب، حجاب اور اسکارف پر پابندی لگانے کی ناپاک کوشش کی گئی، ماب لنچنگ کے ذریعے سینکڑوں بے گناہوں کا خون کروایا گیا، ماب لنچرز کو ہار پہنا کر شاباشی دی گئی، CAA اور NRC کے نام پر دہشت پھیلائی گئی، منسٹرز کے ذریعے اسٹیج سے قتل عام کے نعرے لگوائے گئے، شاہین باغ کی بھیڑ پر دہشت گرد نوجوانوں سے گولی چلوائی گئی، قانون کو طاق پر رکھ کر مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلوائے گئے، مسلمانوں کے کارخانوں، دکانوں اور فیکٹریوں پر GST کے نام پر چھاپے مروائے گئے، بڑے بڑے مسلم تاجروں پر ظالمانہ کارروائیاں کی گئیں، معصوم عورتوں کی عزت لوٹنے والوں کو جیل سے رہائی کا تحفہ دیا گیا، مدارس کے خلاف سروے کے نام پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس طرح کے حربے اور ہٹ کندے استعمال کرنے والوں کو میں بتلا دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی ناپاک حرکتوں سے کسی کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہوں گے، مگر لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ محترم خواتین، یہ باتیں میں 2 وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ نمبر 1، مسائل اور مشکلات میں پھنس کر بھی مسکرانا میری فطرت ہے، اس لیے کہ میں ان 1,24,000 انبیاء کی روحانی اولاد اور اصحاب رسول کی جرأت و شجاعت کی امین ہوں، جن کی سیرت و کردار کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ طوفان میں چراغ کیسے روشن کیے جاتے ہیں، نامساعد حالات، وپریت پرستتھیوں میں جیون یاپن کیسے کیا جاتا ہے۔ اسلام کا طلوع اسی طرح کے مشکل حالات میں ہوا تھا، اسی سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ حالات کتنے ہی دھماکہ خیز ہوں اور ماحول کتنا ہی خطرناک ہو، اگر قدم مضبوط ہو اور حوصلہ بلند ہو تو فتح بھی اسی کے نام لکھی جاتی ہے۔ محترم خواتین، میں بتلا دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا ماضی، ہمارا عتیق اور ہمارا اتہاس اتنا روشن اور مضبوط ہے کہ ابھی صدیوں ہمیں اس ماضی سے روشنی
اور प्रेरणा मिलती रहेगी। हमने नमरूद का जबरूद भी देखा है, हमने फिरौन की रऊनत भी देखी है, हमने कारून का गुरूर भी देखा है, हमने शद्दाद का तशद्दुद भी देखा है, हमने हामान का तुग़यान भी देखा है, हमने रोमन एम्पायर का पावर भी देखा है, हमने पर्शियन बादशाहों का जलवा भी देखा है, हमने अरब जाहिलियत के जंगजुओं की ताकत देखी है, हमने हिटलर और मुसोलिनी का कत्ले आम भी देखा है, और अभी कल हमने ब्रिटिश साम्राज्य का जुल्म देखा है, और इन सब को मिटते बिखरते तबाह होते तहस नहस और मलियामेट होते बेबस लाचार और खाक में मिलते भी देखा है। मेरा यकीन और ईमान है कि ये हमारे ताकतवर रब की कार्रवाई और उनका हुक्म है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। इसलिए मैं दो टोक लहजे में कह देना चाहती हूँ कि हमको हालात की संगीनी से डराया नहीं जा सकता। मोहतरम ख़वातीन, आप अच्छी तरह जानती हैं कि जंगो जिदाल, मारके, कारज़ार, युद्ध और वार हथियारों से नहीं, हिम्मत और हौसले से लड़ी जाती है। और मुसलमान तो नाम है हौसले का और ईमान नाम है अल्लाह पर यकीन का। ए वक्त तू हमको खोखली दीवार मत समझ, ए वक्त तू हमको खोखली दीवार मत समझ। सदियों से ज़लज़लों के मुकाबिल रहे हैं हम। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मोहतरम ख़वातीन, मेरे इस तरह के हौसले और हिम्मत से बात करने की दूसरी वजह ये है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि नफ़रत को फैलाने वाले और नफ़रत को पसंद करने वालों की तादाद आज भी बहुत थोड़ी सी है। यहाँ की अक्सरियत अमन पसंद, रवादार, भाईचारे और मोहब्बत से रहने वालों की है। और जब तक अमन और शांति को पसंद करने वाले भारत में मौजूद हैं, भारत पूरी आन बान शान के साथ शादो आबाद रहेगा। और हमारी ये कोशिश और आरज़ू यही है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। आमीन व मालीन अल्लल बला।